نہ کبھی فیس بک چلایا، جو فقیر ہمیشہ پوسٹر میں نام دینے سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، جو فقیر گمنامی کی زندگی کو پسند کیا، آج ان کا نام کروڑ زبان پہ، آج ان کا چرچا بڑے بڑے پوسٹروں میں، آج ان کا چرچا بڑے بڑے صاحبان و جبہ و دستار کی زبان پہ، پتا چلا کہ یہ شہرت کی کوشش کرنے والا یہ گمنام ہوتا ہے، اور جو شہرت سے بھاگتا ہے اور گمنامی کی زندگی پسند کرتا ہے، اللہ اسے سوداگران سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے کہ واقعی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ جو ساری زندگی اپنے آپ کو ایک چھوٹے سی محلے میں لیمیٹڈ کر کے رکھ دیا، لیکن اللہ نے سوداگران سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچایا۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی پر بھی تھوڑا سا تبصرہ ہوگا، اور حضور افتخار الاولیاء کے اندر کیا کیا کوالٹیز تھیں جو اللہ رب العزت نے اسے بلندی کے آسمان پہ پہنچایا۔ آج ان کی قبر مقام مستجاب بن گئی۔ ایسے ہی بھیڑ نہیں لگتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے گجرات میں جام نگر میں گیا تھا، وہاں کسی نے کہا کہ اس مزار پہ اتنی بھیڑ لگایا، چند دلالوں نے کئی پارٹی قوالوں کے بلوایا تاکہ لوگ قوالوں کی محبت میں اس مزار پہ بھیڑ لگائے، اور لنگر بٹوایا تاکہ سارے لوگ خوب کھائیں اور خوب مزار پہ حاضری دیں۔ مگر 2-4-5 سال کے بعد اب وہاں قوال بھی نہیں آتے ہیں، مزار پہ حاضری بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مزار کا نام و نشان تک اب مٹ چکا ہے، کیونکہ فرضی مزار لوگوں نے لگوایا تھا شہرت پانے کے لیے، تاکہ قوال آئیں گے، بھیڑ لگے گی، کمانے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ جہاں صاحب مزار نہ ہو اس کے اوپر میں مزار لگانا، اصل مزار کی طرح معاملہ کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ یہاں ان کا کرتا جبہ دفن ہے یا فلاں کے قبر کی اینٹ دفن ہے، خواب کی بنیاد پر کوئی عرس نہیں لگایا جائے گا، چاہے خواب دیکھنے والا کوئی قطب ابدال کیوں نہ ہو۔ اگر یہ کہہ دے کہ یہاں پہ اللہ کے ولی کی قبر ہے، مجھ کو خواب میں دکھلا گیا، عرس لگایا جائے، نہیں مانی جائے گی۔ اصل میں وہ جہاں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو، جن کی تاریخ موجود ہو کہ ان کا انتقال ہوا ہے یا اس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے، نیک تھے، ان کا وصال ہوا، جنازے کی نماز پڑھی گئی، اس قبر میں ان کو دفنایا گیا ہے۔ تو جس طرح ہندوستان میں ہزاروں فرضی مزارات چند سکے کے لیے لوگوں نے قائم کیا، خوش نصیب ہو تم شدلا پور کے لوگ کہ تم نے کسی فرضی مزار کی تعمیر نہیں کی ہے، تم نے نگاہوں کے سامنے جن کو چلتا ہوا دیکھا، نماز پڑھتا دیکھا، ذکر و اذکار کرتا دیکھا، قرآن کی تلاوت کرتا دیکھا، دولتوں کے ہزاروں متوالوں کے بیچ میں دولتوں سے منہ پھیر کر گوشے تنہائی میں رہتا ہوا دیکھا، علم کا نور پھیلاتا ہوا دیکھا۔ کوئی فرضی مزار نہیں، یہ وہ مزار ہے، علم کا ایک سمندر ہے جو یہاں آرام کر رہا ہے، اور تقوی کا مینار ہے جو یہاں آرام کر رہا ہے۔ ہزاروں فرضی مزار سے یہ مزار بہتر ہے، جس بہتر کیا ہو، یہ حقیقی مزار ہی ہے جہاں ایک اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ایک درس ہے جو لوگ فرضی مزار لگا کے اور جھوٹے خواب کی بنیاد پر مزار لگاتے ہیں اور ہزاروں کی بھیڑ جمع کرتے ہیں۔ وہاں ان لوگوں نے بہت کوشش کی، مگر 2-4 سال کے بعد وہ ساری چیزیں دھواں ہو گئیں۔ اب وہاں سناٹے کا راج قائم ہے۔ مگر معلوم ہے آج سے 28 سال پہلے جو مرد قلندر وصال کیا تھا شتلا پور میں، آج ان کی قبر یہاں موجود ہے۔ افتخار الاولیاء کی جلسہ جلوس تو ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اتنے ہزاروں دیوانوں کی بھیڑ کسی خطیب کے نام پہ جمع نہیں ہوئی ہے، یہ ساری بھیڑ اسی مرد قلندر کے نام پہ جمع ہوئی ہے۔ اس مرد قلندر کے نام پہ انہوں آج وقت گزرتا جا رہا ہے۔ 28واں سال کوئی زیادہ دن نہیں گزرا ہے۔ جب 50واں سالانہ عرس ہوگا، 100 سالانہ عرس ہوگا، 100واں عرس ہوگا، اس وقت آپ بھیڑ دیکھیں گے۔ چونکہ مزار پاک پہ آنے والے زائر کو جب وہاں کچھ فائدہ ہوتا ہے، یعنی دعا قبول ہوتی ہے اس کی، تب وہاں دیوانوں کی بھیڑ لگتی ہے جو ساری زندگی دوسروں کو دعا دیتے رہے اور ابھی اس قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ ان کی قبر بھی مقام مستجاب ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مولانا